अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात की शर अंगेज़ी की हकीकत पर मबनी एक दिल दहलाती कहानी। ताहिर से मेरी पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। मुझे काफ़ी दिनों से हिस्ट्री की एक किताब की तलाश थी और लाइब्रेरियन ने कहा था कि वो मंगवा देगा। उस शाम सूरज ढल चुका था। उस वक्त मैं मार्केट किसी काम से गया तो सोचा कि एक किताब का भी पता करता चलूं। वो एक पब्लिक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरियन एक उधेड़ उम्र शख्स था। मैंने छूटते ही उससे किताब का पूछा। वो रजिस्टर पे झुका, शायद कोई लिस्ट बना रहा था। जी शाह साहब, वो आ गई है। उसने लबों पर मखसूस मुस्कुराहट सजा ली। अंसर, शाहजी को इनकी किताब ला दो, उसने मुलाजिम से कहा। सर, मैं बुक सेट कर रहा हूँ, शाहजी को अंदर भेज दे। अंसर मसरूफ़ अंदाज से बोला। अरे यहाँ लेकर आओ। अब के लाइब्रेरियन ने उसे डांटा। कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ, मज़ीद कुछ बुक्स देख लूँगा। मैं मुस्कुराया और काउंटर के पास से गुजरता हुआ अंदर चला गया। एक टेबल पर एक नौजवान बैठा था। उसका नाम ताहिर था। ताहिर को मैंने पहली बार देखा। वो भी नौजवान, यानी मेरा हम उम्र ही था। वो कुर्सी पर बैठा था और एक खुली किताब ग्लास टेबल पर मौजूद थी। उसने बाएं कोहनी टेबल पर टिका रखी थी और मुट्ठी बंद करके बाएं रुखसार पर रखी हुई थी। दायां हाथ किताब के कोने पर रखे वो इन्हमाक से पढ़ रहा था। अंसर ने मेरी मतलूबा किताब लाकर टेबल पर रखी तो वो एकदम से चौंक गया। मुझे देखकर उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ताहिर शिराज, अमजद हुसैन बुखारी। मैं भी जवाबन मुस्कुराया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसका हाथ अंगारे की तरह दहक रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने इखलाकन ताहिर शिराज से पूछा। जी, बस ज़रा टेम्परेचर है। उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखा। उसकी स्याही माइल सुरमई गहरी आंखों में एक अजीब सा तासुर था। मुझे यूं लगा कि मैं दूर, बहुत दूर कहीं वीरानों में भटकता फिर रहा हूँ और रेत के बगोले मेरे इर्द गिर्द रक्सा हैं। उसने पलकें झपकी तो मैं यकलख्त जैसे किसी ख्वाब से जागकर हवास में लौट आया। इतने मगन अंदाज में आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने उसकी किताब उठाई और उसका सरवर्क देखकर चौंक उठा। स्याह सरवर्क था जिस पर सुनहरे रंग की एक इंसानी खोपड़ी बनी थी। किताब ज्यादा पुरानी नहीं थी, मगर उसे हाथ में लेते ही मेरी कैफियत अजीब सी हो गई, क्योंकि वो अमलियात की किताब थी। मैंने सरसरी सा देखकर किताब उसे वापस कर दी और अपनी मतलूबा किताब उठाकर बाहर निकला तो आसमान बादलों की जद में था और अंधेरा गहरा हो चुका था। ताहिर भी मेरे साथ ही निकला था। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सरसराती हवाएं, बादलों की गरज, बिजली की चमक और मूसलाधार बारिश जो गोलियों किसी तड़तड़ाहट से बरस रही थी। ये मेरा घर है, अंदर आ जाए, बारिश के रुकने का इंतजार कर लें। ताहिर ने अंधेरे में डूबे एक घर की जानिब इशारा किया। हवा इतनी तेज थी कि कदम उखड़ रहे थे। अरे आपको जहमत। मेरा जुमला बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट में अधूरा ही रह गया। नहीं होगी, फिक्र ना करें। ताहिर ने मेरा हाथ थाम लिया और घर की जानिब मुड़ गया। गेट खुलते ही यूं लगा जैसे बहुत से परिंदे उड़े हों। बादल और बिजली की आवाज़ों और ताड़ ताड़ बरसती बारिश के बावजूद बहुत से परों की फड़फड़ाहट वाज़े थी। मैंने बेइख्तियार सर उठाकर देखा, मगर अंधेरे की स्याह चादर के सिवा कुछ दिखाई न पड़ा। अलबत्ता बारिश की मोटी मोटी बूंदें कनकरियों की तरह मेरे चेहरे पर लगीं। तो फिर मैंने गैर इरादी तौर पर सर झुका लिया। वो मुझे लिए अंदर भर गया। अंदर खामोशी का राज था। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट, बूंदों की तड़तड़ाहट और हवाओं की तेज सरसराहट, सब कुछ जैसे पसे मंजर में चला गया था। सिर्फ खामोशी थी, गहरी खामोशी, गंभीर खामोशी, दिल तो सन्नाटा। बारिश और बादलों की आवाज़ें जैसे दूर, कहीं बहुत दूर चली गई थीं। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, बटन ऑन किया और कमरा रोशन हो गया। ये एक बेडरूम था। हर चीज़ करीने से सजी थी, मगर हर चीज़ पर गर्द की हल्की सी तह जमी थी। बैठें, मैं चाय लाता हूँ। वो मेरे कुछ बोलने से कबल ही बाहर निकल गया। मैं सोफे पर बैठकर कमरे का जायज़ा लेने लगा। दीवार के साथ किताबों का शेल्फ सजा था।
दफतन मेरी आंखों में हैरत मंजमद होकर रह गई क्योंकि शेल्फ से धुआं निकल रहा था। गालिबन आग लगी थी। मैं उठा और करीब चला गया। धुआं सिर्फ एक ही किताब से उठ रहा था जो पुरानी थी। सफ़ेद बेतरतीब सा धुआं जैसे गीली लकड़ी से उठता रहता है। मेरे पीछे से दरवाज़ा एक चरचराहट से खुला तो मैंने पलट कर देखा। ताहिर चाय की ट्रे लिए खड़ा था। ये किताब, धुआं? मैं बेरब्ती से बोला, आप चाय पी लें और अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मेरे कपड़े आपको पूरे आएंगे। उसने मेरी किताब वाली बात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये किताब से धुआं। मैंने पलट कर किताब को देखा तो साकित रह गया। धुआं कहीं नहीं था, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। तो क्या वो मेरा वहम था? मैं एक तवील सांस लेता हुआ सोफे पर बैठकर चाय पीने लगा। जहन तो अभी भी धुएं में उलझा था। उसने भी मजीद कोई बात ना की। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। यकायक एक ऐसी कैफियत ने मुझे आन लिया था जिसे मैं कोई नाम देने से यकसर कासिर हूँ। एक अजीब वीरानी सी दिल को कचोके लगाई जा रही थी। मैंने कप ट्रे में रखा और उठ खड़ा हुआ। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। अजीब वहशत सी हो रही थी उस जगह से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर। कोई बात नहीं। हमारे दरमियान रस्मी कलमात का तबादला हुआ और वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया। बाहर निकलते ही मुझे यूं लगा जैसे मैं कब्र से आज़ाद हो गया हूँ। मैं खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस करने लगा। बारिश रुक चुकी थी। मैं घर की जानिब चल दिया। सुनसान दोपहर थी। चिलचिलाती धूप ने नाक में दम कर रखा था। सूरज गोया अंगारे बरसा रहा था। इस शदीद गर्मी में तारकोल की सड़क पर मैं पैदल जा रहा था। यह सड़क तकरीबन वीरान ही रहती थी। मैं बहावल नगर किसी काम से गया था। वापस आते हुए गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। सड़क ताहद्दे निगाह वीरान थी। यहाँ बैठकर किसी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ न था। कुछ देर बोनट से सर खपाने के बाद मैंने गाड़ी लॉक की और चल पड़ा। आगे एक गाँव में हमारे कुछ जानने वाले रहते थे। मेरा इरादा उन्हीं के घर से मदद लेने का था। किसी की बाइक पर कोई मैकेनिक वगैरह लेकर मैं वापस आ जाता। गर्मी इतनी थी कि सड़क पर चलना दुश्वार हो रहा था। सड़क के इतराफ इक्का दुक्का दरख्त दम साधे खड़े थे। अब प्यास ने मेरे हलक से सर उभारना शुरू कर दिया। एक गंभीर सन्नाटा छाया हुआ था। यकबारगी किसी बाइक की आवाज़ सकूत को बिखेरने लगी। बाइक तेज़ी से फासलों को पाटती मेरे पास आकर रुक गई। अरे शाहजी, आप? एक मानूस सी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो ताहिर शेराज था। आइए, कहाँ जाना है आपको? उसके लबों पर मध्यम मुस्कुराहट फैली थी। मैंने एक सुकून की सांस ली और उसके पीछे बाइक पर बैठ गया। शुक्र अल्लाह का। मैंने हाथों की मदद से चेहरे का पसीना साफ करते हुए तशक्कुराना अंदाज में आसमान को देखा। इतनी देर में ताहिर बाइक आगे बढ़ा चुका था। हवा अगरचे गर्म ही थी, मगर चूंकि मैं पसीने में शराबूर था इसलिए मुझे ठंडी लग रही थी। बाइक दरख्तों और इर्द गिर्द के मनाजिर को पीछे छोड़ती आगे बढ़ रही थी। यकायक मुझे यूं लगा कि मेरे कंधों पर किसी ने गोया पहाड़ रख छोड़ा है। इस कदर शदीद बोझ था, नाकाबिले बर्दाश्त। मैं अभी जी भर के हैरान भी नहीं हो पाया था कि वो बोझ एकदम से ख़त्म हो गया और मेरी हालत नॉर्मल हो गई। उसी लम्हे ताहिर के होंठों से घुटी घुटी सी चीख निकली और वो झुकता चला गया। माफ़ करिएगा शाहजी, मुझे पता नहीं था कि आप सैयद हैं। एक वाज़े सरगोशी मेरे कानों में उतरी। क्या हुआ ताहिर? मेरी घबराहट फितरी थी। चंद लम्हे बाद उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार थे। आर यू ओके? अब ठीक हूँ, उसने मध्यम लहजे में जवाब दिया। मेरे इसरार पर उसने बाइक चंद दरख्तों तले रोक दी। क्या हुआ था तुम्हें? और जब से तुम मुझे मिले हो मुझे अजीब पुरअसरार से लगे हो। मैंने कीकर के तने से टेक लगाते हुए उसके चेहरे का बगौर जायजा लिया। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पे साया सा लहरा गया। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं अमजद साहब। कोई बात तो है यार, अब मैं बच्चा तो हूँ नहीं कि तुम मुझे बहला लोगे। अगर ना बताना चाहो तो अलग बात है। आप सच कह रहे हैं शाहजी, लेकिन मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, वरना
اس کی آواز کپکپا گئی اور چہرہ ہراس کی آماج کا بن گیا۔ ورنہ کیا؟ بس آپ مجھے مجبور نہ کریں شاہ صاحب، آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کر سکتا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں مجھے دیکھا۔ اس کی سیاہی مائل سرمئی آنکھوں میں ہلکورے لیتی اداسی نے میرا دل تو مٹھی میں بھینچ لیا۔ آئیے نا، وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر بائک پر جا بیٹھا۔ میں ایک دم گویا کسی خواب سے جاگا۔ میں خالی اس ذہن کی کیفیت میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میرا تو ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ چند ماہ یوں ہی گزر گئے۔ کچھ عرصہ تو طاہر شیراز کی پراسرار آنکھیں میرے ذہن کے دریچوں پر دستک دیتی رہیں، مگر پھر ان پر وقت کی گرد پڑنے لگی۔ میں اسے بھول بھال گیا۔ بعض اوقات تو وقت کی گرد کچھ باتوں پر منو مٹی ڈال دیتی ہے، گویا ان کی حیثیت قبر میں دفن ایک مردے کی سی ہو جاتی ہے جو کبھی باہر نہیں آتا۔ لیکن بعض باتوں پر گرد کی ہلکی سی تہ ہوتی ہے۔ تازہ ہوا کا ایک جھونکا بھی گرد کی اس تہ کو ہٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہری پوری والی بال کھیل رہا تھا۔ میچ کا انعقاد بڑے پیمانے پر تھا۔ میں پسینہ صاف کرتا پانی پینے کو آیا تو شہزاد نے بتایا کہ آپ کا فون کئی بار بج چکا ہے۔ میں سیل اسے پکڑا گیا تھا۔ اسی اثنا میں سیل پھر گنگنانے لگا۔ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ کون؟ میں نے یس کا بٹن پش کر کے دریافت کیا۔ امجد شاہ بات کر رہے ہیں نا؟ ایک مانوس آواز ابھری۔ جی ہاں بالکل، میں طاہر شیراز۔ آپ نے میرا گھر تو دیکھ رکھا ہے، پلیز فوراً آ جائیں، مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی آواز و انداز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ ہوا کے ایک زوردار جھونکے نے میرے ذہن سے وقت کی گرد جھاڑ دی اور سیاہی مائل سرمئی آنکھوں کی وہ بھٹکاتی کیفیت تازہ ہو گئی۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے، آپ پلیز فوراً آ جائیں۔ اوکے، میں ابھی آتا ہوں۔ سیل جیب میں ڈالتے ہوئے میں نے اپنے دوستوں کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا اور جانے کے لیے پلٹا۔ ایک منٹ، یہ وہی شخص ہے نا جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی عصبی مسئلہ لگتا ہے؟ میرے ایک دوست نے دریافت کیا۔ ہاں یار وہی ہے، لیکن تم کیا کرو گے اس کے پاس جا کے؟ دوسرے دوست نے پوچھا۔ یار کچھ نہ کچھ تو کروں گا، ہم ولی نہ سہی ولیوں کی اولاد تو ہے نا۔ میں نے شانے اچکائے۔ ہاں بھائی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ان کے والد سید جلال حسین شاہ کے کئی جنات جاننے والے تھے، اور بابا اکبر علی شاہ کے پاس۔ میرے دوست ایک دوسرے کو ہمارے خاندانی باتیں بتانے لگے اور میں انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سچ تھا کہ میرے ابو جی کے پاس کئی جنات قبیلے موکل تھے۔ خیر، جب طاہر سے ملاقات ہوئی تبھی سے مجھے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی پراسرار معاملہ ہے۔ میں نے گاڑی اس گلی کی نکڑ پر ہی روک دی کیونکہ گلی تنگ تھی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو لگا کہ پھر سے کئی بڑے بڑے پرندے پر پھڑ پھڑاتے میرے سر کے اوپر سے گزرے ہیں۔ تب ہی عجیب و غریب چیخیں ابھرنے لگیں، جیسے لا تعداد لوگ چلا رہے ہوں۔ ان میں بچے، جوان، بوڑھے، حتیٰ کہ جانور اور پرندوں تک کی چیخیں شامل تھیں۔ وہ سب کے سب انتہائی دردناک انداز میں چلا رہے تھے، گویا قیامت آ گئی ہو۔ وہ چیخیں اس قدر اعصاب شکن تھیں کہ بے اختیار میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے واپس بھاگ جاؤں، اور میرے قدموں نے بے اختیار اس خواہش پر عمل کیا اور پیچھے کی جانب مڑے۔ لیکن جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو پھر سے میرے قدم بے ساختہ ٹھٹک گئے۔ میرے دل نے کہا، بس اتنی سی دیر میں ہی ہار مان گئے امجد شاہ۔ میں پھر واپس پلٹ گیا۔ میرے لب کلام الہی کا ورد کرنے لگے۔ چیخوں کا تسلسل اب بھی جاری و ساری تھا، لیکن اب میرے اندر وہ اضطراب نہیں رہا تھا، البتہ کوفت ضرور ہو رہی تھی۔ سارے کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ طاہر، طاہر! میں اسے پکارتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے کمرے میں صوفے کے پاس نیچے کارپیٹ پر کوئی اوندا پڑا تھا۔ کیا یہ طاہر ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا۔ وہ طاہر ہی تھا، پر اس کا جسم انگارہ بنا ہوا تھا اور وہ پسینے میں یوں بھیگا تھا کہ اس کے کپڑے نچڑ رہے تھے۔ وہ بے ہوش تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے بیڈ پر لٹایا اور مخصوص آیات کا ورد کرنے لگا۔ وہ کسمسایا اور پھر اپنے سر کو بے بسی کے عالم میں تکیے پر پٹکنے لگا۔ میں مسلسل آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگا۔ چیخیں دم توڑتی گئیں اور طاہر کی حالت اعتدال پر آتی گئی۔ بلا آخر وہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا،
اس نے تھکے تھکے انداز میں سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا لیا۔ اب تم ٹھیک ہو؟ میں نے اس سوالیہ نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولا۔ جی، آئیے کہیں باہر چلتے ہیں، عرصہ ہو گیا ہے کھلی فضا میں سانس لیے، بہت گھٹن ہے یہاں۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کر چپل پہننے لگا اور بنا میرا جواب سنے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ شیراز صدیقی تینوں بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد نے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی کیونکہ سب سے بڑے بچے کی عمر محض 10 برس تھی۔ قریبی رشتہ داروں میں صرف ایک بہن تھی۔ بھرے پورے سسرال اور چھوٹے بچوں کا ساتھ اسے بھی زیادہ دن بھائی کی دلجوئی نہیں کرنے دیتا تھا۔ بھیا، آپ شادی کر لیں کیونکہ آپ کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ اگر کام چھوڑ کر بچوں کی دیکھ بھال میں لگ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس طرح والد کے لیے رشتہ تلاش ہونے لگا۔ ایک مناسب رشتہ ملا تو نکاح پڑھا دیا۔ یوں نفیسہ بی بی اس گھر میں آ گئی۔ باپ مطمئن ہو گیا کہ بچوں کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی اور وہ پھر سے کاروبار میں توجہ دے سکے گا۔ اس وقت جب باپ کی شادی ہوئی، شیراز کی عمر 4 سال تھی۔ نفیسہ بی بی کچھ عرصے تک ایک عامل سے سفلی علم سیکھتی رہی تھی۔ کبھی کبھار اب بھی وہ منتر دہراتی رہتی تھی تاکہ یاد رہے۔ اصل میں اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس ڈھیر ساری دولت آ جائے۔ وہ ایک حریص عورت تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ بڑے بھائی ریاض، فیاض اور فراز اسکول جاتے تھے جبکہ شیراز گھر پر ہی ہوتا تھا۔ اکثر دوپہر کو کام کاج سے فارغ ہو کر نفیسہ ایک منتر پڑھتی تھی۔ وہ 3 ماہ کا جاپ تھا۔ اگر وہ اسے مکمل کر لیتی تو اس جاپ کی شکتی اس کی قید میں آ جاتی۔ وہ دوپہر کو شیراز کو سلا دیتی تھی اور خود جاپ میں مشغول ہو جاتی۔ جاپ زیادہ سخت نہ تھا کہ جس سے کسی اور کو نقصان پہنچتا، مگر بہرحال تھا تو خلاف شرع۔ یوں گھر میں نحوست برسنے لگی، گھر والے آپس میں الجھنے لگے، برکت اٹھ گئی۔ اس عمل کو 1.5 ماہ ہونے کو تھا جب ایک روز شیراز کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پیاس لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی۔ کچھ نیند سے اٹھنے پر وہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ وہ روتا ہوا سوتیلی ماں نفیسہ بی بی کی آغوش میں جا بیٹھا۔ امی، روٹی۔ اس نے ساکت بیٹھی نفیسہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اس جاپ کی شرط یہی تھی کہ اسے کرتے وقت کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت رہنا تھا۔ شیراز کے جھنجھوڑنے سے جاپ ٹوٹ گیا اور سوتیلی ماں نفیسہ کا دماغی توازن الٹ گیا۔ کبھی کبھی اس پر دورے پڑتے تھے، تب وہ چیخنے چلانے لگتی، ہر کسی کو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ وقت گزرتا رہا، اس کا بہت علاج کروایا مگر لا حاصل۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، گرمی غضبناک تھی۔ آگ برساتی دوپہر میں نفیسہ بی بی چھت پر ننگے پاؤں ٹہل رہی تھی۔ اس کے ٹہلنے کے انداز میں اس قدر اطمینان تھا کہ گویا شعلے اگلتی چھت پر نہیں، کسی سبزہ زار میں نرم ملائم گھاس پر چل رہی ہو۔ نیچے صحن میں نیم کے گھنے درخت تلے شیراز اپنے پڑوسی لڑکے حنان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نفیسہ بی بی کی نگاہ سرخ و سفید 7 سالہ حنان پر جم کر رہ گئی۔ وہ ٹکٹکی جمائے اسے دیکھتی گئی۔ جب حنان کی نگاہ منڈیر سے لٹکی نفیسہ خالہ پر پڑی تو حنان بے خود ہو کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ حنان، کہاں جا رہے ہو؟ شیراز اسے پکارتا ہی رہ گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب شیراز حنان کے پیچھے چھت پر پہنچا تو نفیسہ بی بی اس کی سوتیلی ماں حنان کی کلائی منہ میں ڈالے ہوئے تھی۔ حنان کی کلائی سے خون نکل رہا تھا جسے وہ بڑی رغبت سے چوس رہی تھی۔ امی، یہ حنان کو کیا ہوا؟ سعدیہ خالہ، سعدیہ خالہ، حنان کا خون نکل رہا ہے۔ وہ بدحواس ہو کر حنان کے گھر میں گندم صاف کرتی اس کی ماں کو پکار کر چھت پر لے گیا۔ پڑوسی بچے حنان کی ماں لمحوں میں چھت پر پہنچ گئی۔ نفیسہ بی بی کو زور سے دھکا دے کر اپنے بیٹے کی کلائی چھڑا کر وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئی اور پھر کبھی اس کو واپس نہیں آنے دیا۔ بچے کی جان بچ گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس پڑوسی عورت نے نفیسہ کی لہو رنگ آنکھوں کو دیکھا تو اس کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ اسی وقت نفیسہ کی آنکھوں سے دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر نکل کر شیراز کی آنکھوں میں جذب ہو گئی۔ شیراز مسکرایا اور اگلے ہی لمحے اس نے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ صحیح سلامت کھڑا تھا، چوٹ کا نام و نشان بھی نہ تھا اس کے جسم پر۔ پھر وہ کسی بندر کسی پھرتی سے نیم کے درخت پر چڑھ گیا۔ سب سے اونچی شاخ پر پہنچتے ہی اس نے کسی جمناسٹر کی طرح وہاں سے بھی چھلانگ لگا دی۔
नफीसा मुस्कुराते हुए ये सब कुछ देख रही थी। वक्त फिर से दबे पांव गुजरता रहा। नफीसा बीबी एक रोज दुनिया फानी को छोड़ गई। शिराज जवान हो चुका था। बड़े तीनों भाई तालीम से फारिग होकर जॉब कर रहे थे। शिराज भी पढ़ रहा था। अब्बा ने बड़े दोनों भाइयों की शादी कर दी। दोनों की बीवियां आपस में कजन्स थीं। शादी के कुछ ही अरसे बाद दोनों अपने ससुराली शहर लाहौर शिफ्ट हो गए। यूं फराज और रियाज दोनों चले गए तो घर में 3 ही नफूस बचे, अब्बा, अरबाज और शिराज। अरबाज प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहा था। कुछ वक्त मजीद गुजर गया। अब्बा बीमार रहने लगे। एक दिन दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों की शादियां करना चाहता हूँ। जीते जी ये खुशी देख लूँ। जैसे आपकी मर्जी अब्बा। दोनों ने फैसला बाप पर छोड़ दिया। उन दोनों भाइयों की शादी के कुछ अरसे बाद अब्बा भी गुजर गए। वक्त भी गुजरने लगा और दोनों भाइयों के घर में नन्हे मुन्ने वजूद ताहिर और अहमद की सूरत में डाल दिए। ताहिर शिराज का बेटा था। शिराज पर कभी कभार दौरे पड़ते थे। उसे लगता था कि उसके जिस्म में धुआं भरने लगा है। उसके अंदर घुटन इस कदर भर जाती कि लगता गोया सांस तक घुट कर रह गई है। ये कैफियत कभी कभी तो 1-8 घंटे पर मोहित होती और कभी कभी 2-2 दिन उसकी यही हालत रहती थी। एक रोज ताहिर के नाना उसके घर में आए हुए थे। ये सब लोग रात को सो रहे थे। रात को किसी पहर उनकी आंख खुल गई क्योंकि नन्हे ताहिर की हलक फाड़ कर रोने की आवाज़ फिजा में फैली थी। उन्हें हैरत हुई कि बेटी इस कदर गहरी नींद कैसे सो रही है कि अपनी औलाद की खबर ही नहीं। जब वो उठकर बरामदे में जहां बिछी चारपाइयों पर उनका दामाद शिराज, बेटी और ताहिर सो रहे थे तो वो उन तीनों को देखकर साकित रह गए। सहन से छनकर आती चांदनी में खून में नहाए बिस्तर वाजे थे और ताहिर बुरी तरह रो रहा था। तभी उनकी आंखों ने एक हैरतनाक मंजर देखा। धुएं पर मुश्तमिल एक सुरमई वजूद धीरे धीरे ताहिर के हलक और नथनों में तहलील होता चला गया। ताहिर ने अपना अंगूठा मुंह में डाला और हैरत अंगेज तौर पर चुप हो गया। फिर वो उठा और अपने माँ बाप के बेजान वजूद से खेलने लगा। उसके हाथ खून में लथपथ थे और वो खिलखिलाकर हंस रहा था। माँ बाप के मरने के बाद ताहिर की जिम्मेदारी नाना ने उठा ली। ताहिर की पुरस्कार हरकतें जारी रहीं। वो अक्सर अनदेखे लोगों के साथ खेलता पाया जाता। उसे अक्सर नादीदा लोग दिखाई देते जिनकी ख्वाहिश होती कि ताहिर उनके अलावा किसी से खेलना तो दूर किसी से बात भी ना करे। कई बार वो स्कूल में दोस्तों के साथ खेलता तो उन दोस्तों को सख्त नुकसान पहुंचाता। कोई नादीदा हस्ती उन्हें बेदर्दी से पीट कर रख देती। जब उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो खुद ही लोगों से कट कर रह गया। जब वो 10 साल का था तो नाना भी इंतकाल कर गए। उसके किसी भी ताया ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। वजह इस बच्चे ताहिर की पुरस्कारियत थी। छोटे ताया अरबाज भी काफ़ी वक्त से शहर में शिफ्ट हो गए थे। उनको ताहिर पर तरस आया तो वो उसे इस शर्त पर साथ ले जाने पर राज़ी हो गए कि ताहिर सिर्फ अपने कमरे में रहेगा, बाकी घर से उसे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ताहिर के पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा न था। अरबाज ताया का घर काफ़ी बड़ा था। ताहिर को मुलाजमों के क्वार्टर में कमरा दिया गया। वो स्कूल से आते ही अपने कमरे में चला जाता, लेकिन पुरस्कार वाक़यात का सिलसिला जारी रहा जिसमें बाकी लोग भी लपेट में आ जाते थे। जिंदगी एक इम्तिहान बनकर रह गई थी। जब वो मैट्रिक का स्टूडेंट था तो एक दिन एक मुलाजिम पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। उसका जिम्मेदार भी ताहिर ही को माना गया। ताया अरबाज ने उसे दीपालपुर में ही एक अलग घर ले दिया। यूं वो बिल्कुल ही अकेला होकर रह गया और तन्हाई बजाते खुद बहुत बड़ा अजाब है, जहाँ कोई आपका दर्द और कर्ब बांटने वाला नहीं होता। लेकिन तुम्हें अब क्या हुआ था? मैंने उसकी सुरमई आंखों में झांका। मेरा सर अक्सर इस कदर भारी रहता है कि जैसे किसी ने सर पर पहाड़ धर छोड़ा हो। अंदरूनी अजियत कभी एक पल को चैन नहीं लेने देती। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपने नोकीले नाखूनों से मेरा कलेजा खुरचे जा रहा हो। मेरी आंखें इस कदर जलती हैं जैसे ढेलों की जगह अंगारे दहक रहे हों। पूरे जिस्म की रगें टूटने लगती हैं। बस यूं समझें कि जानकुनी की कैफियत में मुब्तला रहता हूँ। कभी कभी तो ये अजियत इस कदर बढ़ जाती है कि मेरे होशो हवास छिन जाते हैं। मैं पागल हो जाता हूँ। कल पहली बार मैंने उस साए को पत्थर का एक वजनी गुलदान खींच मारा तो उसने गुस्से में मुझे मजीद
طاہر نے بات ادھوری چھوڑ دی اور وحشت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بہت گھمبیر مسئلہ ہے تمہارا طاہر، مگر کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن پاک میں نہ ہو۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم 3 دن بعد مجھ سے ملنا۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر تسلی دی اور اسے رخصتی چاہی۔ اس سے قبل میں نے اسے ایک تعویذ دے دیا تھا جس کی بدولت وہ جنات کے شر سے وقتی طور پر محفوظ رہتا۔ ہمارے گاؤں محبوب شاہ میں بابا اکبر علی شاہ اور میرے ابو جی سید جلال حسین شاہ کا سالانہ عرس تھا، جو کہ اکتوبر 24 سے لے کر 26 تک ہوتا ہے۔ مریدین اور دوست احباب کے رش میں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی، لیکن اس مصروفیت کے باوجود میں نے کھینچ تان کر وقت نکال کر ایک عمل کیا تھا۔ عمل کیا تھا؟ بس یوں سمجھیں کہ ایک استخارہ تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری عملیات و تعویذات کی جو خاندانی کتاب ہے وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ بہرحال استخارہ میں رات کر چکا تھا۔ آج 26 اکتوبر کا مصروفیت بھرا دن تھا۔ میں اس وقت مریدین سے مل رہا تھا جو تیسرے دن بھی خاصی تعداد میں آ رہے تھے۔ اسی اثنا میں میری نظروں نے طاہر کو چھوا۔ اس کی رنگت پھیکی پڑی ہوئی تھی اور وہ سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ یوں چونکا گویا کسی طویل ترین خواب سے جاگا ہو۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت بھی گویا صحراؤں کی ریت کے بگولے اڑ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے بابا جی کے مزار پر کچھ کام تھا۔ مزار ہمارے گاؤں سے چند منٹ کے فاصلے پر ہے۔ میں نے سڑک سے جانے کی بجائے کھیتوں کے بیچ سے جانا مناسب سمجھا۔ سڑک پر مٹھائی اور دیگر عارضی دکانوں کے شامیانے وغیرہ لگے تھے۔ کافی رش تھا، اس لیے میں نے طاہر کو ساتھ لیا اور کھیتوں کے بیچ والا راستہ منتخب کیا کہ راستے میں بات ہو جائے گی۔ اب بتاؤ، ان 3 دنوں میں کیا گزری تمہارے ساتھ؟ ویسے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن مجھے ان جنات نے ڈرایا بہت، اور ایسا پہلی بار ہوا۔ اس سے پہلے بچپن سے لے کر ان کی تربیت میرے لیے مانوسیت کا سبب تھی، لیکن ان دنوں میں انہوں نے مجھے اتنا ڈرانا شروع کر دیا ہے کہ بس، عجیب و غریب شکلیں، عجیب و غریب واقعات، اور وہ مجھے بہت اذیت دینے لگ پڑے ہیں۔ اس نے بات کے آخر میں ایک جھرجھری سی لی۔ ویسے تو میں بہت مصروف ہوں، مگر کوئی حل آج ہی نکالنا پڑے گا، ورنہ زیادہ دیر مناسب نہیں ہے۔ ہم نے مزار کے چبوترے پر چڑھنے کے لیے اپنے جوتے اتار دیے، جہاں پہلے بھی بہت سے لوگوں کے جوتے پڑے تھے۔ مزار پر بہت رش تھا، اس لیے وہاں زیادہ بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ رات سسکیاں بھرتی دھیرے دھیرے اتر آئی تھی۔ کل رات یعنی 25 اکتوبر کو میلاد النبی کا اہتمام تھا، اور آج میرے کزن فخر حسین نے سپہر کو کتوں کی لڑائی کا انتظام کیا تھا۔ اور کتنی افسوسناک بات یہ ہے کہ میلاد شریف میں اتنے لوگ نہ تھے جتنے کہ خون خوار کتوں کی لڑائی دیکھنے جمع ہوئے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ طاہر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہم دونوں اس وقت کھیتوں سے دور بنجر زمین پر موجود تھے۔ یہ زمین کافی عرصے سے بنجر پڑی تھی اور اس پر جھاڑیاں اور سرکنڈے وغیرہ اگے ہوئے تھے۔ میں نے آیت الکرسی، چاروں کل اور بھی بہت سے وظائف پڑھتے ہوئے حصار کھینچا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اس سے قبل میں طاہر کو اچھی طرح سمجھا چکا تھا کہ کسی بھی حالت میں حصار کو نہیں توڑنا۔ فضا میں خنکی کا پہرا آنے لگا۔ ویرانے سے ذرا پرے فصلیں سر جھکائے کھڑی تھیں۔ میں نے عمل شروع کیا۔ عمل اگرچہ محض 2 گھنٹے کا تھا، مگر بہت ہی زیادہ اثر والا تھا۔ ویسے تو جنات سے چھٹکارے کے لیے متاثرہ شخص کو ایک تعویذ پر نکاح جمانے کا کہہ کر حاضری لگائی جاتی ہے، مگر طاہر کا معاملہ یوں مختلف تھا کہ وہ بیک وقت کئی جنات کی زد میں تھا، اور یہ سلسلہ ان کے خاندان میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا، ماں سے بچے میں، بچے سے باپ میں، اور پھر باپ سے بچے میں۔ اور پھر حاضری لگانے میں یہ خدشہ بھی بہرحال موجود تھا کہ جنات پھر واپس نہ آ جائیں۔ مجھے عمل شروع کیے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ سامنے بنجر زمین دھیرے دھیرے گھلنے لگی، جیسے موم بتی کو آگ لگا دو تو وہ پگھلتی ہے، یا پھر مکھن کی ٹکیا جلتے توے پر رکھ دو تو ایسی سنگلاگ زمین کا پگھلنا بلا شبہ حیرت ناک تھا۔ ایک عجیب سی سنسنی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جبکہ طاہر کی حیرت بھری نظریں سامنے زمین پر جمی تھیں، جو لمحہ بلمحہ گھلتی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ سامنے زمین کسی دلدل کی مانند لگنے لگی۔
گاڑی سیاہ دلدل جس کے سیاہ پانی میں بلبلے سے پھوٹ رہے تھے، جیسے آتش فشاں کا بہتا لاوا ہو۔ اس سیاہ دلدل کی سطح پر ایک عجیب الخلقت چہرہ ابھرنے لگا۔ اس کے چہرے کے خد و خال کی ساخت عام انسانوں کی نسبت کچھ عجیب سی وضع کی تھی، اور وہ باہر آتے ہی گڑ گڑانے لگا، عمل بند کر دو، میں سخت اذیت میں ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ اس کی آواز میں انتہائی کرب تھا اور لہجے میں ٹوٹتے کانچ کسی کرچیوں کی چبھن۔ یک لخت ایسے ہی لاتعداد لوگ اس ابلتی کھولتی دلدل کی سطح پر نمودار ہو گئے۔ وہ سب کے سب دردناک انداز میں التجائیں کرنے لگے کہ میں عمل چھوڑ دوں۔ ایسی دردناک فلک بوس آوازیں تھیں کہ کانوں میں گویا تیزاب انڈیلا جا رہا ہو۔ میں نے بدستور عمل جاری رکھا۔ طاہر کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس کی نظریں فی الحال سامنے ہی گڑی تھیں۔ میں نے اس کے ہراساں چہرے سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا۔ دلدل کی سطح پر موجود لوگوں کے چہرے اب موم کی مانند پگھلنے لگے، گویا انہیں کھولتے لاوے میں ڈال دیا گیا ہو۔ اتنا بھیانک منظر تھا جس سے حواس اڑتے جا رہے تھے۔ پہلے کھال پگھلی، پھر گوشت اور پھر ہڈیاں پگھلنے لگی۔ میں نے تو ڈر کے مارے عمل کے دوران ہی اپنی آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو سب کچھ نارمل پایا۔ چند منٹ بخیریت گزرے تھے کہ پھر خوفناک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی ڈھانچے تو کبھی بھوت ہمیں ہر طرح سے ڈراتے رہے۔ ایک بار تو طاہر اس قدر ڈرا کہ اٹھ کر بھاگنے لگا۔ میں نے بمشکل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس خطرناک اقدام سے باز رکھا۔ ذہنی اذیت نے اسے پسینے میں بری طرح شرابور کر دیا تھا۔ پھر 10-12 منٹ خاموشی سے گزر گئے، مگر میرے خیال میں یہ خاموشی طوفان سے قبل والی خاموشی تھی۔ اچانک کتے کی آواز ابھری۔ میں نے جب سامنے دیکھا تو جوگی نامی خونخوار دیو ہیکل کتا، جو میرے کزن کی منعقد کی ہوئی آج کی لڑائی کا بہترین فاتح ٹھہرا تھا، اس وقت کمان سے نکلے تیر اور بندوق سے نکلی گولی کی مانند ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کا قاتل جبڑا کھلا تھا اور نوکیلے دانت چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس کے حلق سے مسلسل انتہائی خوفناک غراہٹیں نکل رہی تھیں۔ اس کی صفاق آنکھیں، جن میں سانپ کی سی چمک تھی، ہم پر جمی تھیں اور صاف ظاہر تھا کہ وہ ہم پر ہی جھپٹنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے خطرناک عزائم سے گھبرا کر طاہر نے اٹھنا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑ کر اس کو اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ یہ بات اگرچہ میں بھی جانتا تھا کہ حصار صرف مافوق الفطرت چیزوں کے لیے ہے، مگر اس کے باوجود میں کسی بھی صورت حصار کو نہ توڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا، کیونکہ کتے سے تو جان بچ سکتی تھی، مگر حصار توڑنے کی صورت میں صرف موت تھی۔ کتا ہماری جانب لپکا آ رہا تھا اور طاہر پوری قوت سے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نتیجتاً میری گرفت مزید سخت تر ہو گئی۔ کتے نے قریب آ کر ایک طویل جست لگائی اور حصار سے ٹکراتے ہی غائب ہو گیا۔ میں نے ایک سکون کی سانس لی اور طاہر بے دم سا ہو کر گرنے کے سی انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی حالت یوں تھی گویا میلوں دوڑتا ہوا آیا ہو۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے اعصاب ٹوٹ چکے تھے۔ کوئی بھی عمل محض اعصاب کی جنگ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ان جنات کی چال تھی۔ وہ کسی بھی طرح چاہ رہے تھے کہ طاہر اس حصار سے باہر نکلے اور اس کو موت سے ہمکنار ہونا پڑے۔ خیر عمل بخوبی پورا ہو گیا تھا تو کئی ہیولے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ سب کے سب مجھے گھور رہے تھے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ مریدین اور میرے دوست ڈیرے پر انتظار کر رہے تھے، سو میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں طاہر کا ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوڑنے کا کہا۔ جواباً انہوں نے ہٹ درمی اختیار کرتے ہوئے جانے سے اور طاہر کا پیچھا چھوڑنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ سو مجبوراً مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ وہی عمل 3 مرتبہ دہرا کر پھونکنے پر انہیں آگ نے جکڑ لیا۔ محض سیکنڈز کا کھیل تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں سب کے سب جل مرے۔ میں نے خوفزدہ طاہر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور گھر کی جانب چل دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ امجد صاحب۔ جاتے وقت طاہر نے مجھے ممنون نظروں سے دیکھا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اگر میں کسی کے ذرا سا کام بھی آتا ہوں تو اس میں خود میری ہی بھلائی ہے۔ میں نے طاہر کی آنکھوں میں جھانکا تو اب وہاں ویرانی والی کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک خوشیوں کی چمک تھی۔
اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کل میرے ڈیرے پر آنا، میں تمہیں دم کیا ہوا پانی دوں گا، اس سے غسل کرنا جس سے تم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گے۔ خیر، میں نے اسے پیار سے رخصت کیا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی مجبور کے کام آیا۔